بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ سوامی تلک رام بھاٹیا کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کا برین واش کر کے ایک ایرانی عامل نے اسے اپنا تابعدار بنا رکھا تھا۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مخالفین ایک دوسرے سے آپس میں الجھتے رہیں اور لڑتے مرتے رہیں، ان میں سے کسی کو ہم سے الجھنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے اس مردہ تلک رام بھاٹیا کو فردی طور پر اس لیے زندہ کیا تھا کہ نیلما اپنے پوتے کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ اس کی حیات نو کا ثبوت ملتے ہی اپنے پوتے تک پہنچنے اور اسے گلے لگانے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرے گی، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں امریکہ کے لیے یہ بے چینی پیدا کر دی کہ ان دستاویزات کے ذریعے ان کے اہم راز ایرانی حکام تک پہنچنے والے ہیں۔ امریکی حکام کسی قیمت پر ایسا نہ ہونے دیتے۔ وہ دستاویزات چرانے والے ٹی آر بھاٹیا کو تلاش کرنے کے لیے نیلما کی طرح پریشان اور بے چین ہو گئے تھے۔ پھر پورس اور نیلما ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، بظاہر ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، لیکن اصل میں کسی کو نیچا دکھانے، ذلیل کرنے یا ہلاک کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ اب پورس کو موقع ملا تھا کہ وہ کسی طرح اس کے پوتے کو ڈھونڈ کر اسے اپنا غلام اور قیدی بنا لے اور نیلما کو ہمیشہ پوتے سے دور رکھ کر تڑپاتا رہے۔ اب نیلما کو اتنا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ فہمی کو نقصان پہنچانے کا کوئی منصوبہ بنا کر اس پر عمل کرتی۔ وہ فی الحال پوتے سے ملاقات ہونے تک فہمی سے چھپ کر رہ رہی تھی۔ پورس کو اتنا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ پارس کے خلاف انتقامی کارروائی کرتا، کیونکہ نیلما کو ساری زندگی اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ کسی بھی چال بازی سے ٹی آر بھاٹیا کو اپنا غلام اور قیدی بنانے کی کوششیں شروع کر چکا تھا۔ دوسری طرف نتاشا کو مہاراج اور گرو دیو کی انتقامی کارروائیوں سے بچانے کی پلاننگ میں مصروف تھا۔ غیر معمولی دوائیں اور اہم دستاویزات چرانے میں ہم پیش تھے۔ انہیں جو بھی نقصان پہنچ رہا تھا وہ ہم سے پہنچ رہا تھا، لیکن میں نے حالات ایسے پیدا کیے تھے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے اور لڑنے لگے تھے۔ ٹی آر بھاٹیا میں ہی بنا ہوا تھا، کسی نے مجھے نئے بحروب میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کو بتایا جا چکا تھا کہ ٹی آر بھاٹیا کا برین واش کرنے کے بعد اس کے چہرے اور لب و لہجے کو بھی بدل دیا گیا تھا، لہٰذا ان سب کو چکر دینے کے لیے ہم ایک نیا ٹی آر بھاٹیا پیدا کر سکتے تھے۔ میں نے اس منصوبے پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد بابا صاحب کے ادارے سے ایک ایسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا انتخاب کیا جو قد اور جسامت میں سوامی تلک رام بھاٹیا کی طرح تھا، اور چہرے کی ساخت بھاٹیا جیسی تھی۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرہ کچھ اس طرح بنایا گیا جیسے وہ بھاٹیا کا ہم شکل تو نہ ہو، لیکن اس سے مشابہت رکھتا ہو، اسے دور سے دیکھ کر شبہ ہو کہ وہ ٹی آر بھاٹیا ہو سکتا ہے۔ ایسے ایک بھاٹیا کو تیار کرنے اور منظر عام پر لانے تک میں اس کا رول ادا کرتا رہا۔ نیلما ایک دادی کی حیثیت سے روز مجھ سے دماغی رابطہ کرتی تھی، اور میں اس سے 1 یا 2 منٹ باتیں کر کے یہ تاثر دیتا تھا کہ میرا ایرانی عامل ہمارا دماغی رابطہ پسند نہیں کرتا ہے اور عارضی طور پر میرے دماغ کو لاک کر دیتا ہے۔ پورس نے بھی کئی بار رابطہ کیا اور اس سے مختصر سی گفتگو کر کے کتراتا رہا۔ مہاراج اور گرو دیو کے دماغوں میں بھی یہ بات پکنے لگی تھی کہ دستاویزات چرانے والا ٹی آر بھاٹیا اگر ان کی گرفت میں آ جائے تو امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک میں پھر مہاراج کی جے جے کار ہوگی، سب اس کی پذیرائی کریں گے اور پھر سے اسے ماہانہ لاکھوں ڈالر ادا کرنے لگیں گے۔ میں نے یہ جو گیم شروع کیا تھا اس میں ایک ایک کر کے سب ہی اپنے مفادات کی خاطر شریک ہو رہے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز بھاٹیا تھا، جس کی آواز سب ہی سنتے تھے، اس سے دماغی رابطہ بھی رکھتے تھے، مگر کسی نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ بلی ڈونا کو نیلما سے نجات مل گئی تھی۔ وہ مہاراج کے تگڑے آدمیوں کی پٹائی کر کے ممبئی سے فرار ہوئی تھی۔ اتفاق سے مہاراج کا بیٹا مہیش اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ مہیش اسے اپنی کوٹھی میں لے آیا تو اس کا چاچا شیوراج اس پر عاشق ہو گیا۔ بلی نے شیوراج کو گولی مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی جیب سے نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کی ایک ڈبیا لے لی۔ ایسے وقت پارس اس کے دماغ میں آیا تو بلی ڈونا کو معلوم ہوا کہ اس کی تمام کامیابیوں کے پیچھے پارس کا ہاتھ تھا۔ پارس نے اس کے دماغ کو اس طرح لاک کیا تھا کہ نیلما بھی آتما شکتی کے ذریعے اس کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اب وہ پوری طرح آزاد رہ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی تھی۔ پارس نے اس کے دماغ میں صرف ایک اجنبی لہجہ نقش کیا تھا جس کے ذریعے صرف وہی اس کے اندر آ سکتا تھا، لیکن اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ آئندہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بلی ڈونا نے اس بار بڑی سنجیدگی سے سوچا کہ اس نے ماضی میں کئی
غلطیاں کی ہیں اور اس کے برے نتائج سے دو چار ہوتی رہی ہے، مصیبتوں کے علاوہ ذلتیں بھی اٹھائی ہیں۔ اب اسے سنبھل جانا چاہیے اور ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نہ سراغ ملے اور نہ ہی کوئی اس سے دشمنی کر سکے۔ وہ مدھیہ پردیش کے ایک شہر بلاسپور میں آ کر ایک خوبصورت سا مکان خرید کر وہاں رہنے لگی۔ اس نے ایک جوان پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ اس کا شوہر ہے لیکن کبھی اس کا جسم حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرے گا، رات کو الگ بیڈ روم میں سوئے گا، صرف لوگوں کے سامنے ایک سائن بورڈ کی طرح پتی دیو بن کر رہے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو سب ہی باتیں بناتے کہ ایک تنہا جوان حسینہ اتنی دولت مند کیسے ہے، وہ کون ہے، کیا کرتی ہے اور کہاں سے دولت حاصل کرتی ہے۔ اس نے جس جوان کو اپنا تابعدار اور شوہر بنایا تھا وہ کسٹم میں ایک جونیئر افسر تھا۔ بلی نے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے تمام بڑے افسران کو دماغی طور پر ٹریپ کیا تھا اور اونچی سطح سے سفارش کے ذریعے اپنے پتی دیو دیوان ورما کو ایک بہت بڑا افسر بنا دیا تھا۔ کسٹم کے بہت بڑے افسران کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، اس لیے دیوان ورما اور بلی ڈونا کے بے انتہا دولت مند ہونے پر کسی نے شبہ نہیں کیا۔ نیلما اور امریکی جاسوس اس علاقے میں بھی ٹی آر بھاٹیا کو تلاش کرنے آئے لیکن بلی ڈونا کو کوئی پہچان نہ سکا۔ اگرچہ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور ہو کر ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی لیکن خیال خوانی کے ذریعے یہ معلوم کرتی رہتی تھی کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عہد کر چکی تھی کہ کسی کے معاملے میں دلچسپی نہیں لے گی، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے یہ باخبر رہنا ضروری تھا۔ کبھی اچانک کوئی افتاد آ پڑتی تو وہ باخبر رہنے کے باعث اپنا بچاؤ کر سکتی تھی۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آج کل ٹی آر بھاٹیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نیلما کے اس پوتے کو سب تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کو نظروں میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اسے نیلما کے علاوہ پورس اور امریکی سراغر ساں بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے بھی اسے تلاش کرنے کے لیے اپنی تمام پولیس فورس پورے ملک میں پھیلا دی ہے۔ ایسے وقت ایک ایرانی عامل نے تمام ہندوستانی اخبارات میں بیان شائع کرایا تھا کہ ٹی آر بھاٹیا سے بھارتی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ٹی آر بھاٹیا کو تلاش نہ کرے ورنہ بھارتی سرکاری اور بھارتی فوج کے اہم راز اس کے مخالف ممالک میں پہنچا دیے جائیں گے۔ پارس نے مجھے بتایا تھا کہ بلی ڈونا سب سے الگ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے مکان میں بھی بھارتی اور امریکی جاسوس پہنچے تھے لیکن اسے پہچان نہ سکے۔ میں نے پارس سے کہا بلی کو ٹی آر بھاٹیا کے معاملے میں اس طرح ملوث کرو کہ اس کی اپنی پرسکون زندگی برقرار رہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو تم اس کی حفاظت کرو گے۔ پارس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ایک ڈمی ٹی آر بھاٹیا کو بابا صاحب کے ادارے سے روانہ کر کے ہندوستان بھیج دیا گیا تھا۔ ایک رات بلی اپنے بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ کمرے میں کوئی غیر معمولی بات ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے، اور آنکھ کھل گئی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ مقفل تھا اور کوئی اسے ایک تار کے ذریعے بڑی ہنرمندی سے کھول رہا تھا۔ بلی نے آنکھیں بند کر لیں جیسے سو رہی ہو۔ اسے خود پر اعتماد تھا کہ چور خواہ کتنا ہی خطرناک ہو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس سے نمٹ لے گی، چور کے تمام ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ دروازہ کھل گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں بلی نے ایک آنکھ کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ ایک قدداور صحت مند شخص ایک بہت بڑی اٹیچی اٹھائے اندر آیا، پھر اندر سے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ اس بڑے اٹیچی کو ایک طرف رکھ کر بلی کے قریب آیا، پھر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا اے اٹھو۔ اس نے دونوں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آنے والے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا خبردار شور نہ مچانا، میرے پاس ریوالور ہے مگر تمہارا گلا دبوچنے کے لیے ایک ہاتھ کافی ہے، چلو اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بولی کون ہو تم؟ میں ڈاکو نہیں ہوں، بدماش بھی نہیں ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بہت مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں۔ بلی نے خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ وہ سانس روک کر بولا اچھا تو ٹیلی پیتھی جانتی ہو، میری ہی برادری سے تعلق رکھتی ہو، تم بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہو، سچ بتاؤ کون ہو؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں کیونکہ میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بچتا اور چھپتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ مجھے
کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی مل جائے گی۔ مجھے یقین ہے تم اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گی۔ اس نے اپنے لباس سے ایک ریوالور نکالا، بلی نے بھی پھرتی سے تکیے کے نیچے سے ایک ریوالور نکال لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا نشانہ لیا۔ وہ بولی تم مجھے زخمی کر کے میرے چور خیالات پڑو گے، میں بھی تمہیں زخمی کر کے یہی کروں گی، یا پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ باہر بھی میرے لیے موت تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا مجھ سے کوئی سمجھوتا کرو گی؟ ہاں، میں ٹیلی پیتھی جیسی غیر معمولی صلاحیت رکھنے کے باوجود گمنامی کی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، اس لیے سمجھوتا کروں گی کہ آج کے بعد تم ادھر کا رخ نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو میرے گھر کا راستہ دکھاؤ گے۔ تم میرے دل کی بات کہہ رہی ہو، اگر تم میری ایک امانت دیانتداری سے رکھو گی اور کسی سے اس امانت کا ذکر نہیں کرو گی تو میں یہاں صرف ایک بار اپنی امانت واپس لینے آؤں گا اور ہمیشہ تمہارا احسان مند اور شکر گزار رہوں گا۔ بلی نے ایک طرف رکھے ہوئے بڑی سی اٹیچی کو دیکھا، پھر پوچھا اس میں کیا ہے؟ میں یہی امانت تمہارے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کون ہو۔ یہ اندیشہ ہے کہ تمہارا تعلق میرے دشمنوں سے ہو سکتا ہے۔ عقل سے سوچو، میرا تعلق کسی سے بھی ہوتا تو میں یوں گمنامی کی زندگی نہ گزارتی۔ کوئی دوست یا دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا میں ابھی مجبور ہوں، تم پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا، تم میری یہ اٹیچی امانت کے طور پر رکھ لو۔ اس اٹیچی میں کیا ہے؟ وہ ذرا ہچکچایا، پھر بولا ہماری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اہم راز اور تحریری دستاویزات ویڈیو فلموں اور مائکرو فلموں کی صورت میں ہیں، یہ اتنے اہم ہیں کہ وہ ہنستے ہوئے بولی آگے کچھ نہ بولو، میں سمجھ گئی تم ٹی آر بھاٹیا ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا گاڈ، میں شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں، تم بھی مجھے جانتی ہو، تم سمجھ سکتی ہو کہ یہ کتنی اہم دستاویزات ہیں۔ اس اٹیچی میں امریکہ کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ نیلما اور پورس مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہاں، بھارتی اور امریکی جاسوس یہاں آ چکے ہیں، کسی نے مجھے ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے نہیں پہچانا ہے اور نہ کبھی پہچان سکتے ہیں۔ یہاں تمہاری امانت محفوظ رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں یہ اٹیچی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی محفوظ پناہ گاہ ملے گی تو اسے واپس لینے آؤں گا، ضرورت پڑی تو خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بلی نے اس اٹیچی کو اٹھایا، وہ بہت بھاری تھا، اس نے اسے کھینچتے ہوئے لا کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ 2 دنوں کے بعد بلی ڈونا نے صبح کا اخبار پڑھا تو چونک گئی۔ ایک خبر شائع ہوئی تھی، معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جس ٹی آر بھاٹیا کو کئی دنوں سے تلاش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی بلی ڈونا سے ہے۔ امریکی سراغر صاحب بلی ڈونا کو تلاش کر رہے ہیں۔ بلی نے یہ خبر پڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ وہ رپوش رہ کر گمنامی سے ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اتنے سکون والی زندگی میں اچانک ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ اس خبر کی وجہ سے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی زبان پر گمشدہ بلی ڈونا کا نام آ گیا تھا۔ اگر 1000 آدمی دنیا کے تمام ممالک کے شہروں اور بستیوں میں گھومتے رہیں اور اپنے جیسا کوئی شخص تلاش کرتے رہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا ہم شکل ضرور ملے گا۔ اگر وہ مکمل طور پر ہم شکل نہیں ہوگا تو اس سے مشابہت ضرور رکھتا ہوگا، ان کے انداز اور رکھ رکھاؤ میں فرق ہوگا لیکن چہرے ملتے جلتے ہوں گے، اور اگر چہروں میں معمولی سا فرق ہو تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس فرق کو بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں قدرتی طور پر ایک ہم شکل کا پیدا ہونا یا پلاسٹک سرجری کے ذریعے ہم شکل کو پیدا کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود 2 ہم شکل افراد کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک کو تو پہلے دیکھا تھا، پھر یہ دوسرا اس کی طرح کہاں سے آ گیا۔ پورس نے جب شیطرہ کو دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ دماغ میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ یہ دوسری کہاں سے آ گئی ہے۔ سرخ سگنل کے باعث دونوں کی کاریں ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر برابر آ کر رک گئی تھیں۔ پورس کی نظریں ونڈ اسکرین کے پار سگنل کو دیکھ رہی تھیں، اسے آگے جانے کی جلدی تھی۔ اگر انسان کی طرح سگنل کا بھی دماغ ہوتا تو وہ اس کے اندر گھس کر سرخ لائٹ کو سبز لائٹ میں بدل دیتا، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا چلا جاتا، لیکن سگنل
اپنے مقررہ وقت پر اسے راستہ دینے والا تھا۔ اس نے ناگواری سے دائیں طرف سر گھمایا تو سڑک کے دوسرے ٹریک پر کھڑی ہوئی کار میں شی طرح دکھائی دی۔ پہلے تو پورس کو یقین نہیں آیا کہ اسے زندہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ پورے ہوش و حواس میں رہ کر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ شی طرح ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ہم شکل ضرور ہے۔ اب یہ تجسس پیدا ہوا کہ وہ کون ہے۔ ایسے ہی وقت دائیں طرف مڑ جانے کا سگنل سبز ہو گیا۔ اس کا ڈرائیور کار آگے بڑھا کر جانے لگا۔ پورس الجھ گیا کہ اس کا تعاقب کیسے کرے۔ اچانک وہ چوراہا کراس کر کے سیدھے راستے پر جانے والے ٹریک پر تھے۔ اس ٹریک پر سے دائیں طرف مڑنا خلاف قانون تھا، لیکن شی طرح کو دیکھ لینے کے بعد وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ قانون کے خلاف کار کو آگے بڑھا کر دائیں طرف مڑ گیا۔ اس وقت تک شی طرح کی کار بہت آگے نکل گئی تھی۔ اس کی اور شی طرح کی کار کے درمیان کئی گاڑیاں تھیں۔ پھر کولڈ ڈرنک سپلائی کرنے والی ایک لمبی سی گاڑی بھی دیوار بن کر اس کے آگے چل رہی تھی۔ اسے اوورٹیک کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس پر مشکل یہ آ پڑی کہ خلاف قانون ٹرن لینے پر ایک ٹریفک سارجنٹ پیچھے پڑ گیا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کا سائرن بجاتا چلا آ رہا تھا۔ سارجنٹ قریب پہنچ کر کہہ رہا تھا اپنی کار کو ایک سائیڈ میں لا کر روک دو۔ پورس اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو ایک سائیڈ پر لا کر روک دیا۔ پھر تعجب سے سوچنے لگا میں نے اس کار والے کو کیوں نہیں روکا، خود یہاں کیوں رک گیا ہوں، مجھے اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ وہ اپنی موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا، لیکن نہ کر سکا۔ جب بھی وہ سٹارٹر پر پیر رکھتا تھا پورس کی مرضی کے مطابق پیر پھسل جاتا تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے سارجنٹ سے پیچھا چھڑانے میں جتنی دیر لگی اتنی دیر میں شی طرح کی کار آگے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پھر بھی وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ پچھلے دنوں نندا رانی کی جاگیر میں اعلی کار کے ذریعے گیا تھا۔ اس کے مندر میں گھس کر نتالیا کو وہاں سے لے آیا تھا، لیکن نندا رانی سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے نندا رانی کی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو وہیں معلوم ہو جاتا کہ نیلما نے جس نندا رانی کے جسم میں سما کر نئی زندگی حاصل کی ہے وہ شی طرح کی ہم شکل ہے۔ اس نے شی طرح کی آخری سانسوں تک اس کے اندر نیلما کو پایا تھا، اس لیے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ شی طرح نظر آنے والی دوشیزہ نیلما ہو سکتی ہے، لیکن یہ نیلما ہو سکتی ہے تو پھر نندا رانی کون تھی؟ اس کے اندر بھی تو نیلما تھی۔ پھر ایک خیال آ رہا تھا کہ نیلما نندا رانی کے اندر تھی، لیکن فہمی کے خوف سے فرار ہو کر ایک شی طرح کی ہم شکل کو دیکھ کر نیلما نے نندا رانی کا جسم چھوڑ دیا ہوگا اور اس طرح شی طرح کے جسم میں سما گئی ہوگی جو ابھی کار میں جا رہی ہے۔ ایک مارکیٹ کے پارکنگ ایریا میں وہ کار نظر آ گئی۔ کار کا وہی کلر اور وہی نمبر تھا، لیکن وہ قریب پہنچا تو کار کے اندر وہ نظر نہیں آئی۔ ڈرائیور اس کار کو سست رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا پارکنگ ایریا سے باہر جانا چاہتا تھا۔ پورس نے اسے روک کر پوچھا پچھلی سیٹ پر ایک مس بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہاں ہیں؟ ڈرائیور نے کہا وہ مارکیٹ کے اندر گئی ہیں، تم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں ایجنسی میں کار واپس لے جا رہا ہوں۔ مس نے یہ کار رینٹ پر حاصل کی تھی، یہاں تک آنے کا کرایہ ادا کر کے جا چکی ہیں۔ مس نے یہ کار کرائے پر حاصل کرتے وقت اپنا نام اور پتہ ایجنسی میں لکھوایا ہوگا۔ کیا تم مس کا نام جانتے ہو؟ سوری سر، میں نام نہیں جانتا، آپ کو ہماری ایجنسی سے معلوم ہو جائے گا۔ وہ رینٹڈ کار والا چلا گیا۔ پورس تیزی سے چلتا ہوا مارکیٹ کے اندر گیا۔ کوئی تجسس پیدا کرے اور نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اندر بڑی بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی ادھر سے ادھر دوڑاتی ہے، اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ مارکیٹ دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک دکان ایک گلی میں اسے ڈھونڈتا رہا، سوچتا رہا جو اس کے سامنے مر چکی تھی، وہ جسے چتا میں جلا دیا گیا تھا اور جس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا تھا، وہ راکھ ہونے والا جسم دوبارہ کیسے مجسم ہو سکتا تھا؟ یہ بات بالکل ہی ناممکن تھی۔ آنکھوں دیکھی بات جیسے غلط ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے شی طرح کے مردہ جسم کو جلتے اور راکھ ہوتے دیکھا تھا۔ فی الحال یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ شی طرح کی ہم شکل ہے۔ وہ بیچ بازار میں آ کر ایسے گم ہو گئی تھی جیسے آنکھ مچولی کھیل رہی ہو، ایک چیلنج بن گئی ہو کہ آؤ اور مجھے ڈھونڈ نکالو۔ مارکیٹ بڑی تھی اور کئی منزلہ تھی، اسے ڈھونڈنے میں کافی وقت گزر گیا۔ جب وہ نظر نہیں آئی تو اس نے ڈرائیور کے دماغ میں پہنچ کر ایجنسی کا فون نمبر معلوم کیا، پھر ایجنسی کے مینیجر سے رابطہ کر کے اس کار کے بارے میں پوچھا۔ ایک مس نے وہ کار آپ سے رینٹ پر لی تھی، کیا آپ اس کا نام اور پتہ بتا سکتے
سکتے ہیں؟ مینیجر نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں ایک انکوائری افسر ہوں۔ کس قسم کے انکوائری افسر ہیں؟ کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا ڈپارٹمنٹ نہ پوچھو، سوال کا جواب دو۔ سوری، آپ یہاں تشریف لائیں، اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، پھر آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ پورس نے جھنجھلا کر سوچا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں خواہ مخواہ فون پر وقت ضائع کر رہا ہوں جبکہ اس مینیجر کی کھوپڑی میں پہنچ سکتا ہوں۔ وہ مینیجر کے اندر پہنچ گیا۔ اس رینٹڈ کار کے نمبر کے حوالے سے معلوم کیا کہ اسے رینٹ پر حاصل کرنے والی کا نام کیا ہے۔ اس کے چور خیالات نے بتایا شیتارا۔ پورس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے شدید حیرانی سے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ صورت شکل بھی وہی اور نام بھی وہی۔ وہ چتا میں جلنے کے بعد راکھ ہوئی، راکھ ہونے کے بعد خاک ہوئی۔ یہ سب کہتے ہیں کہ انسان خاک کا پتلا ہے، کیا وہ خاک پھر شیتارا کا پتلا بن گئی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے رینٹڈ کار ایجنسی میں ہوٹل شیریٹن کا پتہ لکھا تھا۔ وہ کمرہ نمبر 202 میں رہائش پذیر تھی۔ وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے بڑی دیر تک تلاش کرتا رہا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ واپس ہوٹل پہنچ گئی ہو، وہاں اس سے ملاقات کی توقع تھی۔